سوچیے ذرا ایک ایسا طوفان جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو اور ہر طرف صرف اور صرف پانی ہو۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے ہی ڈرامائی اور عظیم واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو محض ایک کہانی نہیں بلکہ صبر، غیر متزلزل ایمان اور بقا کی ایک ناقابل یقین داستان ہے۔ جی ہاں، یہ حضرت نوح علیہ السلام اور اس عظیم طوفان کا واقعہ ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس زبردست داستان کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے آج کے لیے کیا سبق چھپے ہیں۔ 950۔ ذرا اس ہندسے پہ غور کیجیے۔ کوئی شخص ایک ہی بات سمجھانے کے لیے کتنی دیر تک کھڑا رہ سکتا ہے؟ ہم تو چند دنوں میں ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی عام ہنسا نہیں ہے۔ یہ وہ حیران کن مدت ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات مسلسل سیدھے راستے کی طرف بلایا۔ 950 سال کی انتھک تبلیغ، اور بدلے میں کیا ملا؟ صرف طنز، مذاق اور مسلسل انکار۔ اگر ہم اس پوری داستان کا ٹائم لائن دیکھیں تو یہ کینوس بہت ہی وسیع ہے۔ 40 سال کی عمر میں رسالت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ 950 سالہ لمبی اور تھکا دینے والی جدوجہد جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ پھر 990 سال کی عمر میں وہ خوفناک طوفان آتا ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اور اس طوفان کے بعد بھی 60 سال کی مزید زندگی ہے جس میں ایک نئی دنیا اور نئی انسانیت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ صبر کا کوئی چھوٹا موٹا ٹیسٹ نہیں تھا، یہ تو پوری ایک زندگی کی آزمائش تھی۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ ہم سب انہیں نوح کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مورخین بتاتے ہیں کہ ان کا اصل نام عبدالغفار تھا۔ تو پھر یہ نوح کیا ہے؟ دراصل یہ ان کا لقب تھا، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ رونے والا یا گریہ و زاری کرنے والا۔ اب یہ کوئی عام رونا نہیں تھا، بلکہ یہ اس قوم کی بربادی کے خوف سے ہمدردی کا رونا تھا جو روزانہ ان پر ہنستی تھی۔ ذرا اس دل کا تصور کریں جس میں اپنے دشمنوں کے لیے بھی اتنی بے پناہ ہمدردی تھی۔ اور اس ہمدردی کے بدلے قوم کا رویہ کیسا تھا؟ انتہا درجے کا تکبر۔ وہ سینہ چوڑا کر کے کہتے، بھئی تم تو ہمارے جیسی گوشت پوش کے انسان ہو، تم میں کیا خاص بات ہے؟ اگر خدا کو واقعی کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو آسمان سے اتارتا۔ یہ جملے دکھاتے ہیں کہ اس وقت سماجی دباؤ کتنا شدید تھا، لیکن اس سب کے باوجود مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کا جو سبق یہاں ملتا ہے وہ واقعی کمال ہے۔ اور اس تقریباً 1000 سال کی دن رات کی محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ صرف 80۔ جی ہاں، 950 سال کی تبلیغ کے بعد بمشکل 80 کے قریب لوگ ہی ایمان لائے۔ عام دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو لوگ اسے ناکامی کہیں گے، لیکن یہاں سب سے بڑا اخلاقی سبق یہی ہے کہ کامیابی کا معیار صرف تعداد یا نمبرز نہیں ہوتے، بلکہ حق پر کھڑے رہنا اصل کامیابی ہے۔ جب قوم کی سرکشی ہر حد پار کر گئی تو پھر کہانی میں آتا ہے ایک زبردست موڑ، ایک براہ راست الہی حکم ملتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو۔ اب بظاہر یہ ایک بہت ہی عجیب حکم تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کشتی کسی سمندر کے کنارے نہیں بننی تھی، بلکہ بالکل خشک زمین پر آبادی کے بیچوں بیچ بنانی تھی۔ اب ظاہر ہے جب آپ خشک زمین پر ایک بے وہیکل جہاز بنانے لگیں گے تو آس پاس کے لوگ کیا کہیں گے؟ طنز اور مذاق تو آسمان پر پہنچ گیا۔ لوگ آتے جاتے تانے دیتے، ارے کل تک تو بڑی تبلیغ کرتے تھے، آج اچانک بڑے ہی بن گئے۔ اور بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس لکڑی کے ڈھانچے کو چلاؤ گے کہاں؟ پانی کہاں ہے؟ لیکن یہاں ہمیں اندھے اور غیر متزلزل یقین کی وہ طاقت نظر آتی ہے کہ جب کوئی کام کسی بڑے مقصد کے تحت کیا جائے تو پھر دنیا کی باتوں کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا۔ زمین سے پانی ابلنے لگا، تنور سے پانی پھوٹ پڑا اور آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس افراتفری میں ایک انتہائی دل دہلا دینے والا منظر سامنے آتا ہے۔ پانی بڑھ رہا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے سگے بیٹے کنعان کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بیٹا تکبر میں کہتا ہے، میں تو اس اونچے پہاڑ پر چڑھ کر جان بچا لوں گا۔ لیکن کیا کوئی بھی پہاڑ، کوئی بھی طاقت الہی فیصلے کے آگے کھڑی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ لہریں اٹھیں اور وہ بیٹا انہی میں غرق ہو گیا۔ یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جہاں ہمیں گہرا سانس لے کر ذرا رکنا چاہیے۔ جب ایک باپ نے تڑپ کر اپنے بیٹے کے لیے التجا کی تو جواب کیا ملا؟ وہ تمہارے اپنوں میں سے نہیں ہے۔ کتنا گہرا فلسفہ ہے اس ایک جملے میں۔
خون کے رشتے اپنی جگہ، لیکن حقیقی رشتے اور اصل خاندانی تعلق تو سچائی، عقیدے اور نیکی سے بنتا ہے۔ روحانی اور اخلاقی تعلق ہمیشہ حیاتیاتی رشتوں سے اوپر ہوتا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کشتی یا یوں کہہ لیں کہ اس بقا کے جہاز کے سائز پر بات کرتے ہیں۔ 522 آج کی 522 ریل گاڑی کے ڈبوں کو ایک ساتھ ملا لیں، اتنی بڑی یہ 3 منزلہ کشتی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی لکڑی کی ناؤ نہیں تھی، اس میں تقریباً 25,000 جانوروں کے سما جانے کی پوری گنجائش موجود تھی۔ ایک چلتا پھرتا شہر تھا جو پانیوں پر تیر رہا تھا۔ اب اتنے سارے جانور اور وہ بھی ایک بند جہاز میں، تو ظاہر ہے مسائل تو پیدا ہوں گے۔ اسی لیے کچھ انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز معجزات بھی ہوئے۔ جب جہاز میں چوہوں نے اناج کترنا شروع کیا اور خطرہ بڑھا تو الہی حکم سے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا گیا اور ایک بلی پیدا ہوئی جس نے چوہوں کو کنٹرول کیا۔ اسی طرح جب گندگی بہت زیادہ جمع ہونے لگی تو ہاتھی کی پیٹھ سے ایک خنزیر پیدا ہوا جس نے صفائی کا کام کیا۔ یہ قدرت کا اپنا طریقہ تھا اس طوفان کے بیچوں بیچ زندگی کا توازن برقرار رکھنے کا۔ چلے اب ذرا آج کی دنیا کی بات کرتے ہیں۔ اس واقعے پر کچھ جدید اعتراضات بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ بھائی 6,000 سال پہلے اتنے بڑے جہاز کی ٹیکنالوجی کیسے ممکن تھی؟ اس کا سیدھا سا جواب تو قرآن میں موجود ہے، جہاں تختوں اور کیلوں کا واضح ذکر ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جدید دور میں جب اس جہاز کے مقام پر ریسرچ کی گئی تو واقعی وہاں سے لکڑی کے تختوں اور دھاتی کیلوں کے آثار ملے ہیں جو اس بات کی بالکل تصدیق کرتے ہیں۔ دوسرا عام اعتراض یہ ہے کہ دنیا بھر کے جانوروں کے جوڑے بھلا ایک ہی کشتی میں کیسے آ گئے؟ تو جیسا کہ ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے حساب لگایا ہے، وہ ایک بہت ہی وسیع 3 منزلہ جہاز تھا جس میں 25,000 جانوروں کے رہنے کی جگہ تھی۔ تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں تھی، وہ اس طوفان سے بچاؤ کا ایک مکمل اور منظم مرکز تھا۔ تیسرا اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اتنے خوفناک اور عالمی طوفان میں وہ کشتی بغیر کسی لنگر کے کیسے تیرتی رہی اور محفوظ کیسے رہیں؟ دیکھیے، اس کا چلنا اور رکنا تو خالصتاً الہی حکم کے تابع تھا، لیکن اگر مادی ثبوت کی بات کریں تو حیران کن طور پر جس پہاڑ کی وادی میں یہ کشتی جا کر رکی تھی، وہاں چٹانوں کے نیچے انتہائی دیویاقل اور قدیم لنگر بھی دریافت ہوئے ہیں جنہیں اسی بحری جہاز کا مانا جاتا ہے۔ اور اب چوتھا اور آخری بڑا سوال، بھائی لکڑی کا ایک جہاز اتنے طویل عرصے تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اسے تو گلسر جانا چاہیے تھا۔ اس کا جواب بہت ہی کمال ہے۔ یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی، جو آرمینیا کی سرحد کے قریب ایک برف پوش چوٹی ہے۔ اس برفیلے ماحول اور قدرتی خول نے اس لکڑی کو صدیوں تک خراب ہونے سے بچائے رکھا، گویا قدرت نے اسے خود محفوظ کر دیا۔ آخر کار جب پانی اترا اور طوفان تھم گیا تو دنیا کا ایک نیا آغاز ہوا۔ اس نئے آغاز کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے وہ 3 بیٹے جو ایمان لائے تھے، حام، سام اور یافس، انہی سے انسانیت دوبارہ پھیلی۔ مورخین کا ماننا ہے کہ آج افریقہ میں حام کی نسل، مشرق وسطیٰ میں سام کی نسل اور چین سمیت دیگر علاقوں میں یافس کی نسل آباد ہے۔ ہم سب کا تعلق دراصل انہی سے ہے۔ تو جناب، ہم اس شاندار داستان کے اختتام پر آ گئے ہیں، اور جاتے جاتے یہ کہانی ہمارے ذہنوں میں ایک بہت ہی زبردست سوال چھوڑ کر جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، اس عظیم کشتی اور اس طوفان کے واقعے سے آج کی اس تیز رفتار دنیا کو کس سبق کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ کیا ہمیں اس 950 سالہ نہ ٹوٹنے والے صبر کی ضرورت ہے، یا حالات کے خلاف جا کر اندھا اور غیر مشروط ایمان رکھنے کی، یا پھر سچے اور حقیقی اپنوں کی پہچان کی؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ یہ داستان صرف ماضی کے اوراق کا حصہ نہیں بلکہ ہمارے آج کے لیے ایک بہت بڑا آئینہ ہے۔ ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔